اس نے پھاٹک کھلتے ہی درست لہجے میں پوچھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس کے لہجے کو نظر انداز کر دیا۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں پہاڑی والی درگاہ کا مجاور ہوں۔ اس نے میری بات پوری ہونے سے قبل ہی کاٹ دی۔ سبحانہ، اس وقت سب سو رہے ہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کرنے کی ٹھانی اور زیر لب کہا، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، یہ بھی کوئی وقت ہے مانگنے کا؟ وہ مجھے کوئی بھیکاری سمجھ رہا تھا۔ ویسے ٹھیک بھی تھا، ہر طلبکار بھیکاری ہی تو ہوتا ہے۔ میں نے جلدی سے اسے روکا۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، دراصل اوپر درگاہ میں ایک مریض کی حالت بہت خراب ہے، مجھے اس کے لیے کچھ دوائیں چاہیے۔ اگر آپ خان صاحب سے جا کر… اس نے ایک بار پھر میری بات کاٹ دی۔ نہیں نہیں، خان صاحب اس وقت کسی سے نہیں ملتے، اور اب اس آدھی رات کو میں کہاں سے دوا داروں کا انتظام کروں؟ تم اگر واپس نہیں جا سکتے تو یہیں حویلی کی ڈیوری میں ایک طرف پڑے رہو۔ خان صاحب صبح کی نماز کے لیے اٹھیں گے تو تمہاری بات کروا دوں گا۔ اب جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اس نے ایک بار پھر مجھے دھتکار کر پھاٹک بند کرنے کی ٹھانی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح سے صورتحال کی نزاکت سمجھاؤں۔ میں نے بھی مجبوراً واپسی کی ٹھانی۔ اتنے میں اندر والی ڈیوری کے اندھیرے سے کسی عورت کی آواز ابھری۔ دروازے پر کون ہے جمالے؟ حویلی کا دربان چونک کر پلٹا۔ ڈیوری کے اندھیرے سے بڑی مالکن اور لاریب آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ لگی جلتی مشل کی روشنی میں آ گئیں۔ وہ دونوں جانے کب دروازے پر بات چیت اور بحث کی آوازیں سن کر ڈیوڑی میں چلی آئی تھیں۔ دربان گھبرا سا گیا۔ پتہ نہیں کون بھکاری ہے جی، آدھی رات کو خان صاحب کو جگانے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ ہم اس وقت ان کی نیند خراب نہیں کر سکتے، جو بھی چاہیے صبح کر لے جائے۔ بڑی مالکن جی، انہوں نے جمالے کی بات پر دھیان نہیں دیا اور آواز دے کر بولیں، کون ہے دروازے پر؟ سامنے آؤ۔ میں نے پھاٹک سے اندر قدم رکھ کر انہیں سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی۔ لاریب بھی حیران سی تھی۔ عبداللہ، تم؟ خیریت تو ہے؟ میں نے انہیں اصغر صاحب کی بیماری سے لے کر حویلی کا در کھٹکھٹانے تک کا تمام ماجرا سنا دیا۔ انہوں نے فوراً لاریب کو اندر سے میڈیکل بکس لانے کا کہا اور جمالے کو ٹھیک ٹھاک جھاڑ پلائے کہ اسے کتنی بار منع کیا ہے کہ کسی بھی سائل کو یوں دروازے سے واپس نہ لوٹایا کرے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ وہ کرم دین کی گھر والی جو حویلی کے احاطے میں ہی اپنی کوٹھڑی میں بیمار پڑی تھی، اس کی دوا بنا کر اسے دینے کے لیے جا رہی تھیں، کیونکہ طبیب نے اسے ہر 6 گھنٹے کے بعد ایک تازہ دوا کی خوراک دینے کی تاکید کی تھی، اور لاریب کی ضد تھی کہ وہ خود ہی انہیں دوا کھلائے گی، کیونکہ کرم دین کو شک تھا کہ اس کی گھر والی ان کڑوی کسیلی دواؤں سے تنگ آ کر اب انہیں آنکھ بچا کر بہا دیتی ہے۔ لہٰذا اب دوا کی تمام خوراکیں لاریب کی نگرانی میں پلائی جاتی تھیں، اور پھر جب لاریب جاگ رہی ہو تو بھلا وہ اپنی سہیلی اپنی پیاری ماں کو کہاں سونے دے سکتی تھی؟ اور یہی جگراتا انہیں رات کے اس پہر دروازے تک لے آیا، ورنہ شاید مجھے پوری رات وہیں حویلی کی ڈیوڑی میں انتظار کرنا پڑتا۔ لاریب کچھ ہی دیر میں میڈیکل بکس لے آئی جس میں بخار کی انگریزی دوائیں بھری پڑی تھیں۔ بڑی مالکن نے وہ بکس میرے حوالے کیا اور مجھے دوا پلانے کے بارے میں کچھ ہدایات جاری کر کے واپس درگاہ جانے کا کہا، جبکہ جمالے کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراً جا کر حکیم صاحب کو جگائے اور انہیں لے کر اوپر درگاہ مریض کے پاس پہنچے۔ ویسے تو گاؤں میں ایک سرکاری ڈسپینسری بھی تھی، لیکن اس کا پچھلا سرکاری ڈاکٹر سفارش کروا کر کسی بڑے ضلع میں اپنا تبادلہ کروا چکا تھا، اور پچھلے 1.5 سال سے کسی نئے ڈاکٹر کی تعیناتی کھٹائی میں پڑی ہوئی تھی، کیونکہ جس کو بھی اس دور دراز علاقے میں تعینات کیا جاتا وہ آنے سے پہلے دوڑ دھوپ کر کے اپنا تبادلہ رکوا لیتا تھا۔ میں دواؤں کا بکس لے کر پلٹنے لگا تو بڑی مالکن نے مجھے آواز دی، سنو عبداللہ۔ میں ٹھٹک کر پلٹا تو وہ غور سے میری جانب دیکھ رہی تھیں۔
جمالے کی باتوں کا برا نہ ماننا، تم کوئی مانگنے والے نہیں، اس گاؤں بھر کے مہمان ہو، لیکن تمہارے ساتھ آج جو برتاؤ اس حویلی کے دروازے پر ہوا ہے اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ خان صاحب کو پتہ چلے گا تو وہ اس جمالے کی خوب خبر لیں گے۔ میں نے جلدی سے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا حلیہ ہی شاید ایسا ہے کہ جمالے کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو دھوکہ کھا جاتا۔ آپ خان صاحب کو اس ساری تفصیل سے آگاہ نہ کیجیے گا، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ معاف کرنے میں بڑائی ہے، آپ بھی جمالے کو معاف کر دیجیے۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، جیتے رہو۔ لاریب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن تب تک میں وہاں سے پلٹ چکا تھا۔ میں اوپر درگاہ میں پہنچا تو اصغر صاحب بالکل ہی بے سدھ پڑے تھے۔ بڑی مشکل سے ان کے حلق میں دوا انڈیلی۔ کچھ ہی دیر میں جمالہ بھی حکیم صاحب کو لے کر پہنچ گیا، اور حکیم نے بڑی جاں فشانی سے دن چڑھے تک اصغر صاحب کی کچھ ایسی دیکھ بھال کی کہ دوپہر تک وہ بامشکل آنکھیں کھولنے کے قابل ہو سکے۔ حکیم صاحب ابھی وہیں موجود تھے جب خان صاحب بھی تیمارداری کے لیے درگاہ آ پہنچے، اور کافی دیر وہیں اصغر صاحب کے سرہانے بیٹھے رہے۔ انہوں نے بہت چاہا کہ اصغر صاحب کچھ دن کے لیے نیچے ان کی حویلی کے مہمان خانے میں منتقل ہو جائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ پتہ نہیں کیوں اصغر صاحب ایک رات بھی درگاہ سے باہر نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ شاید یہ بھی ان کی مانی ہوئی منت کی کوئی مجبوری تھی۔ خان صاحب نے جاتے وقت حکیم کو تاکید کی کہ وہ اصغر صاحب کے ٹھیک ہونے تک دن میں ایک مرتبہ درگاہ کا پھیرا ضرور ڈال جایا کریں، کیونکہ خان صاحب اصغر صاحب کو بھی اپنا مہمان سمجھتے تھے، اور مہمان کی تیمارداری اور علاج میں وہ کوئی غفلت برداشت نہیں کر سکتے۔ طبیب کے جانے کے بعد اصغر صاحب بہت دیر ممنونیت بھرے لہجے میں میرا شکریہ ادا کرتے رہے کہ میں نے ان کے لیے بڑی زحمت برداشت کی۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں موضوع بدلنے پر آمادہ کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دھیان بٹایا۔ اس دن میں نے ان سے احتیاطاً ان کا پتہ اور چند حوالے پوچھ کر ایک کاغذ پر لکھ لیے تاکہ آئندہ کسی ایسی ہنگامی صورت میں کام آ سکیں۔ انہوں نے بے دلی سے مجھے اپنا پتہ نوٹ تو کروا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر یہ تاکید بھی کی کہ میں حتی الامکان کوشش کروں کہ یہ پتہ راز ہی رہے، اور صرف ان کی موت کی صورت میں ہی ان کے گھر والوں سے کوئی رابطہ کیا جائے۔ میں نے جب چونک کر ان کی جانب دیکھا تو وہ مجھے ایک بے حد ٹوٹے ہوئے انسان دکھائی دیے۔ لمبی کہانی ہے میاں، پر تمہیں سناؤں گا ضرور۔ تم نے میرا دل جیت لیا ہے، بس ذرا میری طبیعت سنبھل جانے دو۔ میں نے انہیں دماغ پر زیادہ زور ڈالنے سے منع کیا اور انہیں نیند کی گولی دے کر باہر صحن میں چلا آیا۔ سفید بادلوں کے چند آوارہ ٹکڑے نیلے آسمان پر آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک کسی پہاڑی کی چوٹی کے پیچھے جا چھپتا، اور پھر باقی سب اسے ڈھونڈنے کے لیے ہوا کے دوش پر اس کے پیچھے بھاگے جاتے۔ پھر ان میں سے کوئی ایک اسے جا پکڑتا اور ان کے پیچھے باقی لگ جاتے۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک ہوا، آسماں اور بادلوں کا یہ لافانی کھیل دیکھتا رہا۔ تبھی نرم چمکیلی دھوپ نے درگاہ کی منڈیروں کو چوم چوم کر انہیں الوداع کہنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ان سے یہ وعدہ بھی کرتی جاتی کہ کل صبح وہ پھر ان سے ملنے آئے گی، لہٰذا وہ اداس نہ ہوں۔ لیکن شام ڈھلنے کے ساتھ ساتھ میری اداسی تو بڑھنی ہی تھی۔ مجھے یہاں اس دھوپ جیسا کوئی دوست میسر نہیں تھا جو اس شرط پر مجھ سے الوداع ہوتا کہ کل پھر ملیں گے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو چلا تھا۔ میں منڈیر پر رکھے دیے جلانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ نیچے گھاٹی میں بشیرے کے تانگے کی مخصوص گھنگروؤں بھری ٹاپ اور اس کے سل خوردہ بھونپوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے باہر نکل کر نیچے جانے والے رستے سے جھانکا تو وہ نیچے سے ہی چلایا،
او عبداللہ باؤ جی، آپ کو خان صاحب نے ابھی بلایا ہے، جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ خان صاحب کے بلاوے کا سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، کہیں بڑی مالکن یا لاریب نے انہیں رات والے واقعے کا تو نہیں بتا دیا؟ اگر ایسا ہوا تو خام خواہ جمالے کی شامت آ جائے گی۔ میں ایسی سوچ میں گھرا نیچے اترا تو بشیرہ تانگا موڑ کر بالکل تیار کھڑا ملا۔ میں نے اس سے معاملہ پوچھا تو بولا، پتہ نہیں جی، خان صاحب سے ملنے کچھ مہمان بڑی سی گاڑی میں آئے ہیں، کہیں دور شہر سے۔ اس کے بعد خان صاحب نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ معاملہ تو اب آپ ہی انہی سے پوچھنا۔ میں الجھن میں پڑ گیا کہ خان صاحب نے اپنے مہمانوں کی آمد کے بعد بھی اگر مجھے بلاوا بھیجا ہے تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس ادھیڑ بن میں ہم حویلی پہنچ گئے۔ مجھے کوئی گاڑی حویلی کے باہر کھڑی دکھائی نہیں دی۔ شاید اسے حویلی کے اندرونی احاطے کے پیچھے والے گیراج میں پارک کر دیا گیا تھا، جہاں خان صاحب کی اپنی گاڑیاں پارک ہوتی تھیں۔ حالانکہ میں نے کبھی گاؤں میں آتے جاتے انہیں اپنی کوئی گاڑی استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ گاڑیاں صرف شہر آنے جانے کے لیے استعمال میں آتی تھیں۔ کرم دین میرے پہنچتے ہی جلدی سے اندرونی ڈیوڑی سے برآمد ہوا اور مجھے حویلی کے اندر والے بڑے کمرے کی طرف چلنے کا کہہ کر حسب معمول بنا میرا جواب سنے آگے بڑھ گیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ میں اب تک جتنی بار بھی حویلی آیا تھا، میرا تعلق صرف اس بیرونی مہمان خانے والے حصے تک ہی رہا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اس اندرونی ڈیوڑی سے گزر کر اصل حویلی میں قدم دھرنے کا اتفاق ہوا تو کچھ عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ جانے وہ کون سے خاص مہمان تھے جن سے ملوانے کے لیے خان صاحب نے مجھے اپنی حویلی کے زنان خانے کی سرحد بھی پار کروا دی تھی۔ بڑے کمرے سے زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جب میں نے بڑی سی چک اٹھا کر اندر کمرے میں قدم رکھا تو میرے پاؤں جیسے زمین میں ہی گڑ کر رہ گئے۔ میرے بالکل سامنے والے صوفے پر مما بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے سامنے خان صاحب کے ساتھ پاپا سگار پی رہے تھے اور زور و شور سے کوئی بحث جاری تھی۔ مما نے مجھے یوں جمے دیکھا تو وہ خود ہی لپک کر مجھ تک پہنچی اور انہوں نے مجھے زور سے بھینچ کر گلے لگا لیا۔ پاپا بھی اٹھ کر ہماری جانب چلے آئے۔ مما کی آنکھوں سے جیسے برسوں کا رکا سیلاب بہہ نکلا۔ پاپا بھی ہم دونوں کو چپ کرواتے کرواتے اپنی آنکھیں بھگو بیٹھے، اور ان دونوں کو دلاسا اور تسلی دیتے دیتے میرے اپنے آنسو میرے گالوں سے ٹپکتے ہوئے مما کے دامن کو بھگونے لگے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو میں نے پاپا سے فون پر بات کی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ میرے لیے بے حد اداس ہیں۔ اگر کل اصغر صاحب بیمار نہ پڑتے تو میں خود ان سے ملنے کا پروگرام بنا چکا تھا، لیکن میرے فون کے بعد مما سے رہا نہیں گیا اور وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے پاپا سمیت یہاں آ پہنچی تھیں۔ مجھے مما پاپا کی طرف سے یہ سختی سے تاکید تھی کہ میں جہاں بھی بسیرا کروں انہیں اپنے مکمل پتے سے سب سے پہلے آگاہ کروں۔ اس لیے مجھ تک پہنچنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی، اور جبل پور میں جب اتنی بڑی گاڑی داخل ہوئی تو سبھی نے یہی سمجھا کہ ہو نہ ہو یہ خان صاحب کے ہی مہمان ہوں گے۔ لہٰذا جس پہلے راہگیر سے راستہ پوچھا گیا وہ انہیں درگاہ کے بجائے سیدھا خان صاحب کی حویلی تک لے آئے۔ نتیجتاً اس وقت مما پاپا دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مما کی آنکھیں اب بھی بار بار چھلکی جاتی تھیں، اور میں نے محسوس کیا کہ ہم تینوں کو یوں روتا دیکھ کر خود خان صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو چلی تھیں۔ بڑی مشکل سے میں نے مما اور پاپا کو سنبھالا۔ ماحول کی اداسی کچھ کم ہوئی تو خان صاحب نے شکوہ کر ہی ڈالا، تو عبداللہ میاں، تم عبداللہ نہیں ساحر ہو، لیکن میاں تم نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی۔ اب جبل پور والے اس زیادتی کا قرض کیسے اتاریں گے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عبداللہ ہی ہوں۔ ہاں، اس سے پہلے ساحر تھا، لیکن آپ سے میرا تعارف عبداللہ ہی کی حیثیت سے ہے۔
براہ کرم ساحر کے تعارف کی دیوار کو ہمارے رشتے میں حائل نہ کیجیے، اور آپ نے ہمیشہ مجھ سے بے حد مہربانی کا سلوک روا رکھا ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ خان صاحب ابھی تک حیرت کے عالم سے باہر نہیں نکل پائے تھے۔ مجھے ابھی تک پوری طرح یقین نہیں آ رہا کہ کوئی اپنا محل اور شہزادوں جیسی زندگی چھوڑ کر صرف ایک کھوج کے لیے یوں کٹیا کی زندگی اختیار کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس دور میں جب ظاہری شان و شوکت اور بے انتہا دولت ہی لوگوں کی زندگی کا مقصد اور معیار بن چکی ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنے میں اندر زنان خانے سے مما کے لیے بڑی مالکن کا پیغام آ گیا کہ وہ کھانے میں ان کی پسند کا پوچھ رہی ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ رات کے کھانے کی تیاری تک وہ اندر زنان خانے میں رہیں تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ مما کا دل میرے پاس سے اٹھ کر جانے کو نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن وہ دنیا کے بھرم اور تقاضے نبھانے بھی خوب جانتی تھیں، لہٰذا فوراً اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ پاپا میرا ہاتھ پکڑے وہیں صوفے پر بیٹھے خان صاحب کے ساتھ گپیں ہانکتے رہے، مگر خان صاحب کی نظریں بار بار پھسل کر مجھ پر پڑتی رہیں۔ کبھی کبھی انسان کا رتبہ اور دنیاوی مقام بھی اسے ایک عجوبہ ہی بنا دیتا ہے۔ شاید اس وقت میری حیثیت بھی وہی تھی۔ مجھے اوپر درگاہ میں پڑے اصغر صاحب کی فکر بھی ستا رہی تھی، لیکن خان صاحب نے بتا کر میری تسلی کر دی کہ انہوں نے کرم دین اور جمالے دونوں کو ہی اصغر صاحب کی تیمارداری کے لیے اوپر بھجوا دیا ہے، اور میری درگاہ واپسی تک وہ لوگ وہیں رہیں گے۔ رات کا کھانا بھی مما نے اندر زنان خانے میں ہی کھایا۔ پاپا نے کھانے کے بعد خان صاحب سے واپسی کی اجازت چاہی کہ وہ مجھے 2-4 دن کے لیے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتے ہیں، تو خان صاحب باقاعدہ ناراض ہو گئے کہ یوں رات گئے کیا وہ اپنے مہمانوں کو جانے دیں گے۔ میں نے بھی پاپا کو اصغر صاحب کی بیماری اور اپنی مجبوری کے بارے میں بتایا کہ سلطان بابا نے خصوصی طور پر مجھے یہاں بھیجا ہے، لہٰذا ان کو بتائے بنا یوں درگاہ کو چھوڑ جانا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ دوسری طرف خان صاحب مصر تھے کہ برسوں بعد انہیں کوئی اپنے مزاج کا آشنا ملا ہے، لہٰذا شطرنج کی چند بازیاں کھیلے بنا وہ انہیں رخصت کر دیں تو یہ گناہ عظیم ہوگا۔ آخر کار گھنٹوں کی بحث اور مباحثے کے بعد یہ طے پایا کہ جو 2-4 دن مما اور پاپا میرے ساتھ گھر میں گزارنا چاہتے تھے اب یہیں خان صاحب کی حویلی میں ہی گزاریں گے۔ مجھے البتہ اتنی چھوٹ دے دی گئی کہ روزانہ صبح و شام درگاہ کا چکر لگا آیا کروں۔ ہمارے رہنے کے لیے 2 کمرے پہلے ہی کھلوا دیے گئے تھے، مگر وہ ساری رات مما اور پاپا نے میرے کمرے میں مجھ سے باتیں کرتے ہی گزارتے۔ مجھ سے ملنے کے بعد مما واقعی بہت خوش نظر آ رہی تھیں، اور ان کی بیماری بھی کہیں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ حویلی کے بائیں باغ کی طرف کھلتا تھا، اور پاپا نے بھی میرے ہی کمرے میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ بہرحال خود انہیں حویلی کے پردے کا خیال رکھنا تھا۔ حالانکہ خان صاحب نے ان کو اور مما کا کمرہ اندر زنان خانے میں ہی لگوا لیا تھا۔ مما تو اگلے ہی دن بڑی مالکن کے قصے یوں سنانے لگ گئیں جیسے وہ ان کی کوئی برسوں پرانی سہیلی ہوں۔ انہیں لاریب نے بھی بہت متاثر کیا تھا، اور اس لڑکی کی زندہ دلی نے تو جیسے ان کا دل ہی جیت لیا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جب سے مما اور پاپا نے حویلی میں آ کر میرا ساحر ہونے کا راز کھولا تھا، تب سے مجھے بڑی مالکن کے سامنے جانے کا سوچ کر ہی ایک عجیب سی جھجک گھیر لیتی تھی۔ لیکن میں زیادہ دیر تک ان کا سامنا کرنے سے بچ نہیں پایا۔ اگلی شام جب میں اصغر صاحب کو دوا پلا کر درگاہ سے واپس حویلی لوٹا تو کرم دین نے بتایا کہ خان صاحب پاپا کو اپنی زمینیں دکھانے کے لیے اپنے علاقے کی جانب نکل چکے ہیں، اور میرے لیے مما کا یہ پیغام ہے کہ وہ چائے پر باغ میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے اپنے جھجکتے قدم حویلی کے باغ کی جانب بڑھا دیے۔ باغ میں ایک جانب حویلی کے نوکر مالٹے کے درختوں کے نیچے چائے کے لوازمات وغیرہ بڑی ٹرالی پر سجانے میں مصروف تھے،
لیکن مما مجھے کہیں آس پاس دکھائی نہیں تھی۔ میں پلٹا ہی تھا کہ میں نے اپنے بالکل سامنے لاریب کو کھڑے پایا۔ اس کے ہاتھ میں بھی چائے کے ساتھ پروسے جانے والے ناشتے کی ایک ٹرے تھی۔ میں نے سلام دعا کر کے جلدی سے وہاں سے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن وہ تو جیسے میرے ہی انتظار میں تھی۔ اس کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ سنے؟ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دراصل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ سے کیسے معذرت کروں۔ اس کی پریشانی اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی چند ننھی بوندوں سے واضح تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ معذرت کیسے؟ آپ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا جس کے لیے آپ معذرت خواہ ہوں۔ اس نے غور سے میری جانب دیکھا۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ اس رات جمالے نے دروازے پر آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ… میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جمالے نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ دربان کا کام اجنبیوں کو روکنا ہی تو ہوتا ہے، اور پھر اتنی رات گئے اگر جمالے کی جگہ میں بھی ہوتا تو وہی کرتا جو اس نے کیا۔ آپ دل میں کوئی بوجھ نہ لیں۔ وہ جلدی سے بولی جیسے اسے میرے آگے بڑھ جانے کا خدشہ ہو۔ بوجھ تو میرے دل پر اور بھی بہت سے ہیں۔ خود میرا رویہ بھی آپ سے کچھ نامناسب ہی رہا ہے۔ میرے ذہن میں ان گنت سوال ہیں، لیکن فی الحال میں خود انہیں ترتیب نہیں دے پا رہی۔ میں بہت الجھن میں ہوں۔ آپ یہ سب کیسے؟ واقعی شاید اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بات کہاں سے شروع کرے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ لوگ آپ سے تم تک آتے ہیں۔ میرے معاملے میں وہ تم سے آپ تک آئی تھی۔ کیا ہم انسانوں کے یہ سبھی آداب و القابات صرف ہماری دنیاوی حیثیت اور رتبے کا بدلہ ہوتے ہیں؟ عبداللہ کی حیثیت میں آپ کہلائے جانے کا حقدار نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اس شیشے جیسی نازک لڑکی سے یہ سوالات کر کے اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی اثناء میں اندر سے مما اور بڑی مالکن بھی آ گئیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو بڑی مالکن نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دے دی۔ جیتے رہو۔ پھر نہ جانے کیوں ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ تمہاری امی نے بتایا ہے کہ تم کتنے اچھے بیٹے ہو۔ جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہی بار بار سامنے آ رہی تھی۔ مجھے اب درگاہ کے مجاور کے طور پر نہیں بلکہ ملک کے ایک مشہور صنعت کار کے بیٹے کے طور پر برتا جا رہا تھا۔ جانے اس لمحے مجھے ایسا کیوں محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے آنے والے دن اور درگاہ کی وہ سادہ سی زندگی بہت زیادہ تکلفات میں گھرنے والی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی چائے ختم کی اور وہاں سے اٹھنے کی ٹھانی تو بڑی مالکن جو لاریب کے ساتھ بیٹھی مما سے باتیں کر رہی تھیں، انہوں نے مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور اندر سے ایک نیا سویٹر منگوا کر میرے حوالے کیا۔ انکار مت کرنا، اس میں میری خوشی چھپی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ مما شاید میری اندرونی جھجک کو جان گئی تھیں، لہٰذا انہوں نے مجھے اندر کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے 2 دن میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ دوبارہ میرا سامنا بڑی مالکن یا لاریب سے نہ ہونے پائے۔ شاید میں ان دونوں کی آنکھوں سے مچلتے سوالات کی یلغار سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کچھ ایسے ہی سوالات کا سامنا مجھے خان صاحب کی نظروں سے بھی تھا۔ بہرحال وہ ایک وزادار شخص تھے اور میری ہچکچاہٹ کی وجہ جان چکے تھے کہ میں اس موضوع سے کتراتا ہوں، لہٰذا انہوں نے دوبارہ مجھے کسی امتحان میں ڈالنے سے گریز ہی کیا۔ چوتھے دن پاپا نے خان صاحب سے اجازت چاہی تو بات پھر گلوں شکووں سے ہوتی ہوئی مزید 3 دن تک رکنے تک چلی گئی، اور یوں 7ویں دن بامشکل مما پاپا کو خان صاحب اور بڑی مالکن سے واپسی کی اجازت ملی، وہ بھی اس شرط پر کہ اب وہ لوگ یہاں آتے جاتے رہیں گے۔ میں نے پہلے ہی مما پاپا سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ لوگ وقت رخصت اپنی آنکھیں نہیں بھگوئیں گے اور خوشی خوشی الوداع کہہ کر جائیں گے، لیکن یہ کم بخت الوداع ہمیشہ ہی سے
خود میرا اپنا اندر کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ سو اس مرتبہ اگر ماما اور پاپا نے خود پر قابو پائے رکھا تو خود میری آنکھیں ماما سے گلے ملتے ہی نم ہو گئیں۔ بس پھر کیا تھا، ماما تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھیں، اور ماں کی آنکھ کا ساون تو سدا ہی جاری رہتا ہے، پھر چاہے وہ آنکھ کے سوتوں سے باہر کو برسے یا پھر دل کے اندر کی زمین کو دھوتا رہے۔ ماما کو سنبھالتے سنبھالتے پاپا بھی نڈھال سے ہو گئے، اور پھر بڑی مالکن لاریب اور آخر میں خان صاحب بھی اپنی آنکھیں پوچھتے نظر آئے۔ ہم سب اس وقت حویلی کے بیرونی مہمان خانے والے حصے میں جمع تھے، جہاں پاپا کا ڈرائیور پہلے ہی سے ہمارے انتظار میں تھا۔ ماما نے حسب معمول جدا ہوتے وقت تب تک اپنی نصیحتوں کا سلسلہ جاری رکھا جب تک پاپا نے مسکراتے ہوئے ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ نہیں کر دیا۔ گاڑی چلنے کے دوران بھی ماما کی سدا بہار ہدایات کا پروگرام جاری رہا، اور میں تب تک ہاتھ ہلاتا رہا جب تک ان کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی گاؤں کی واحد کچی سڑک پر اوجھل نہیں ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر خان صاحب سے بھی اجازت چاہی۔ پچھلے 6 دن سے ماما پاپا کی وجہ سے اپنے فرائض پر مکمل دھیان نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے جلد از جلد درگاہ پہنچ کر اپنے معمولات کی طرف دھیان دینا چاہتا تھا۔ خان صاحب نے رات کے کھانے تک رکنے کا کہا، لیکن میں نے طریقے سے معذرت کر لی۔ بڑی مالکن اور لاریب بھی ان کے پیچھے ہی کھڑی مجھے تک رہی تھیں۔ میری معذرت پر بڑی مالکن نے شرط لگا دی، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اس شرط پر رخصت ملے گی کہ اب گاہے بگاہے یہاں آتے رہو گے، یہ اب تمہارا بھی گھر ہے، خبردار جو کبھی کوئی غیریت برتی۔ میں نے مسکرا کر انہیں یقین دلایا کہ میں یہاں آپ کی حویلی سے اپنے پن کی ایسی سوغات لے کر جا رہا ہوں جو اب غیریت کی ایسی کسی دیوار کو کبھی ہمارے رشتوں کے درمیان حائل نہیں ہونے دے گی۔ لاریب جو ان کے ساتھ کھڑی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شرارت کی ایک چمک سی لہرائی، اور وہ بے اختیار بول پڑی، انسان کے پاس لفظوں کا اتنا خوبصورت ذخیرہ ہو تو اسے استعمال کرنے میں اتنی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ لاریب کی بات سن کر ہم سبھی ہنس پڑے، اور میں نے ڈیوڑی سے باہر قدم رکھتے وقت ان دلربا چہروں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور باہر کھڑے بشیرے کے تانگے کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں درگاہ پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ اصغر صاحب کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ ابھی خدا خدا کر کے تو ان کی ذرا طبیعت سنبھلی تھی، پھر اچانک کہاں نکل گئے۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اچانک درگاہ کی بیرونی دیوار کی پرلی جانب کسی 2 اشخاص کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دے۔ میں چونکا کہ اس زوال کے وقت یہاں کون ہو سکتا ہے۔ میں نے دیوار کے اوپر سے جھانکا اور اصغر صاحب کے ساتھ سرگوشیاں کرتے دوسرے شخص کو دیکھ کر میرے ذہن میں بیک وقت کئی جھماکے ہونے لگے۔ یہ وہی شخص تھا جو پلیٹ فارم پر مجھے دکھائی دینے کے بعد ایک دم غائب ہو گیا تھا۔